صل على سيدنا ومولانا محمد. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق اللہ مولانا العظیم. پوری محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. سورۃ النساء کے شروع کی آیت کے متعلق بات چل رہی ہے. پھر ایک مرتبہ دہرا دوں کہ سورت جس کا نام نساء ہے، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ بجگہ عورتوں کے مسائل بیان کیے ہیں. ایسا نہیں کہ اسی صورت میں پورے مسائل ہیں، دوسری صورتوں میں بھی عورتوں کے مسائل ہیں. اس صورت میں ذرا زیادہ مسائل ہیں، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا ہے. اس صورت میں عورتوں کے مسائل، وراثت کے مسائل، ان کے ساتھ حسن سلوک کے مسائل، پھر کن عورتوں سے نکاح کرنے کے، کن عورتوں سے نکاح کرنا ہے، ان تمام مسائل کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنا ڈر اپنے بندوں کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایک آدمی کے سدھار کے لیے اللہ کا ڈر بہت ضروری ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں تو پھر وہ آدمی کنٹرول سے باہر ہو جائے گا. ایسی زندگی نہیں گزارے گا جیسے اللہ رسول کا فرمان ہے، بلکہ شیطان والی زندگی گزارے گا، نفسانی خواہشات والی زندگی گزارے گا. اس کی زندگی کا ہر عمل شریعت سے باہر تو دور کی بات، انسانیت سے بھی باہر ہو جائے گا اگر اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ بہت اہم بات ہے جو بزرگوں نے بیان کیا، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کا اگر ڈر نہیں ہے تو پھر شیطان شریعت سے باہر ہی کی زندگی میں مبتلا نہیں کرتے، بلکہ انسانیت سے بھی باہر کی زندگی میں شیطان مبتلا کر کے رکھ دیتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے پاس جب دعا کرو گے تو یہ دعا کرو، اے اللہ ہم کو تو تیرا ڈر بھی عطا فرما، تیرا خوف عطا فرما.
وہ حضرات اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے جن کی زندگیاں 100% کامل. وہ حضرات اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے جن کی زندگیوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کے دربار میں خلاف ورزی نہیں. غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک یا حضرت حسن بصری ایک مرتبہ رو رہے تھے. اتنا روئے کہ لوگوں کو تسلی دے کر وجہ پوچھنا پڑا. کیا ہوا حضرت، اتنا رو رہے نا آپ؟ زار و خطار، یہاں تک کہ ہچکی آنے لگی. آپ اندازہ لگائیں کہ رونے کا حال کیا رہا ہوگا. ہچکی آنے تک آدمی کب روتا ہے؟ جب حد سے زیادہ اسے کوئی صدمہ یا کوئی غم رہتا ہے. اتنا روئے. جمع ہو گئے لوگ اور پوچھنے لگے حضرت کیا بات ہے کہ اتنا رو رہے ہیں؟ یہاں تک کہ پوچھتے پوچھتے کسی مرید نے یہاں تک پوچھ لیا حضرت کیا آپ سے کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا جو اتنا رو رہے ہیں آپ؟ کبیرہ گناہ کا مطلب کیا ہے؟ بڑا گناہ. بڑا گناہ ہو گیا آپ سے جو آپ اتنا رو رہے ہیں. تو حضرت اپنے رونے میں کنٹرول پیدا کر کے سامعین اور سائلین سے کہتے ہیں، پوچھنے والوں سے کہتے ہیں، سامنے کا ایک چھوٹا سا کنکر پتھر کا ذرہ اٹھا کر کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زندگی میں اتنا گناہ بھی نہیں ہوا ہے. تم تو کبیرہ گناہ کی بات پوچھتے ہو، اتنا چھوٹا گناہ بھی نہیں ہوا ہے. اور میں اپنی پوری زندگی میں سنت مؤکدہ چھوڑنا تو دور کی بات کہ میں نے کبھی سنت غیر مؤکدہ کو بھی ترک نہیں کیا، چھوڑا نہیں. تو پھر پوچھنے والے نے پوچھا جب آپ سے اتنا گناہ بھی نہیں ہوا ہے اور آپ کی زندگی الحمدللہ گناہوں سے پاک اور عبادات سے آراستہ ہے، تو پھر اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو تب جا کر حضرت نے فرمایا کہ میاں تمہیں کیا معلوم ہے، ہم سب اللہ کے قبضے میں ہیں. اور جانتے ہو اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس کے فیصلوں کا وہ خود مالک ہے. اس کے فیصلوں پر کسی کو سوال کرنے کی جرت اور ہمت اور اجازت تک نہیں ہے. اس بھروسے میں نہ رہو کہ ہم اعمال لے کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ مجبور ہو کر ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کریں گے. اگر وہ جنت کا فیصلہ کر دیتے ہیں تب بھی وہ اس کا احسان ہے. اگر عبادتوں کو سامنے رکھ کر جہنم کا فیصلہ کر دے، وہ اتنا مختار کل اور قادر مطلق ہے کہ اس کے فیصلوں پر بحث کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوچیں آپ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عبادتوں کو پیش کرے گا. اللہ رب العزت اس کے عبادتوں کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ جاؤ بھائی، ہم نے اپنے فضل سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. یہ جملہ اللہ کا ہوگا، ہم نے اپنے فضل سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. تو بندہ پوچھے گا اللہ پوری عبادتیں پیش کر کے بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے عبادتوں کے بدلے جنت، یہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فضل سے تم کو جنت کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو پھر میری عبادتوں کا کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالی جواب دینے سے پہلے جواب کا ایک ماحول بنائیں گے اور فرشتوں سے کہیں گے کام کرو. آج اگر ہمارا فضل نہ ہوتا تو پھر اس کا کیا ہوتا؟ یہ دکھانے کے لیے اسے جہنم کے پاس سے لے کر جاؤ، یہ دکھانے کے لیے اسے
जहन्नम के पास से लेकर जाओ। अब फरिश्ते पकड़ कर उसे जहन्नम के पास से लेकर जाएंगे और जहन्नम के दरवाजे से इसका गुजर कितनी दूर का होगा? 500 साल की मसाफत की दूरी से अल्लाह के हुक्म पर फरिश्ते उसे जहन्नम के पास से लेकर जाएंगे। समझ में आ रही है बात मेरी? जहन्नम के करीब से भी नहीं, जहन्नम के मेन गेट से 500 साल की मसाफत होगी, वहां से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर फरिश्ते उसको लेकर जाएंगे और बताते जाएंगे जहन्नम देख, अगर तू ईमान लेकर ना आता तो ये होता, नमाज ना पढ़ता तो ये होता, रोज़ा ना रखता तो ये होता, सुन्नतों पे अमल न करता तो ये होता, नबी की बात ना मानता तो ये होता। अब वो सब बताते 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 अब उसके गुजारते हुए जब जाएंगे तो 500 साल की मसाफत से गुजरते हुए जहन्नम की भाप से उसे इतना पसीना आएगा वो तर बतर हो जाएगा और प्यास ऐसी सख्त लगेगी, अल्लाह अकबर, जुबान सूख जाएगी और पेट के अंतड़ियां बाहर आने के करीब चले जाएंगे। अब वो पानी पानी पूछेगा, जहन्नम के अतराफ अकनाफ पानी का कहाँ बाजार है? बिस्लरी की कोई फैक्ट्री है वहां पे? पानी 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 पूछेगा। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह का हुक्म तो सिर्फ तुमको दिखाने का है, पानी पिलाने का नहीं है। फरिश्ते कौन है? ला यासून अल्लाह मा अमरहुम वयफ़अलून मा युअमरून। अल्लाह जो बोलते हैं और जितना बोलते हैं उतना ही फरिश्ते करते हैं। 1% न कम करते हैं न 1% ज्यादा करते हैं। अल्लाह जो बोलते हैं उतना ही और वैसा ही करते हैं। फरिश्ते कहेंगे प्यारे, अल्लाह ताला का हुक्म था कि तुझे जहन्नम दिखाना, हम दिखाते जा रहे हैं। अल्लाह ताला ये नहीं बोले कि रास्ते में अगर इसे प्यास लगे तो पानी भी पिलाओ। हम पानी के मोहताज नहीं हैं, हमें पानी की ज़रूरत नहीं, खाने की ज़रूरत नहीं। अगर पानी की ज़रूरत होती, खाने की ज़रूरत होती तो फिर हम अपना साथ में पानी के बॉटल वगैरह लेकर जाते। ज़रूरत तेरी थी, तू लेकर आना था, लेकिन तू लेकर नहीं आया तो ये तेरी गलती है। अब वो कहेगा कि पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, वरना यहाँ मर जाऊँगा, मैं वहाँ मर जाऊँगा। अब अल्लाह ताला जानते हुए भी फरिश्तों से पूछेंगे, फरिश्तों ये क्या कह रहा है? अरे अल्लाह जहन्नम तो देख रहा है, डर रहा है, लेकिन रास्ते में इसे प्यास लग गई है, पानी पानी पूछ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि जाओ इसे ज़रा दूर जहन्नम से हटाकर पानी के बाज़ार में लेकर जाओ। वहाँ अल्लाह ताला कुछ फरिश्तों को पानी देकर एक मिसाल के लिए बिठा रखेंगे। अब वो फरिश्ते पानी के बॉटल लेकर बैठे रहेंगे और वो कहेगा कि भाई पानी दो, तो वो कहेगा कि तेरे सास का घर ही है। फिर पानी तो ज़रूर मिलेगा, बदला तुझे देना पड़ेगा। भाई पैसे नहीं, करेंसी नहीं, डॉलर नहीं, सोना नहीं, चांदी नहीं, मैं क्या दूं आपको? तो फरिश्ता कहेगा यहाँ बिजनेस पैसों पे नहीं होता, नेकियों पर बिजनेस होता है, नेकियों पर बिजनेस होता है, अमाल पर बिजनेस होता है। अच्छा चलो भाई मैं अमाल तक देने तैयार हूं, पहले मुझे पानी तो पिलाओ। तो कहेंगे फरिश्ते पहले अमाल तय कर, एक बॉटल पानी 70 साल इबादत का बदला होगा, वो भी मकबूल। सिर्फ इबादत नहीं, मकबूल इबादत, इबादत नहीं, मकबूल इबादत। 70 साल मकबूल इबादत एक बाटल पानी की कीमत है। अरे भाई जाओ ले लो ले लो, पहले पानी लो। अब वो कहे ले लो मेरी 70 साल की मकबूल इबादत, पानी दो। अब 70 साल की मकबूल इबादत देखकर पानी ले लेगा। अब 2-3 घूंट जितना पीना है उतना पी लेगा। अल्लाह कहेंगे लेकर आओ मेरे पास। अब लेकर आएंगे, पूछेंगे देखा जन्नत? देखा अल्लाह। जाएगा? नहीं 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 नहीं, कहाँ जाएगा? जन्नत जाऊंगा। जाने के लिए है क्या तेरे पास?
جو تھا ایک باٹل پانی کی قیمت میں تو نے خرچ کر دیا، اب اگر تو جائے گا تو جنت عمل کے بدلے نہیں، میرے فضل ہی کے بدلے جائے گا۔ وہی تو میں نے شروع میں تجھے کہا تھا، جا میرے فضل کے بدلے جا۔ تفصیل ہے اس کے اندر، اعمال بھی اللہ ہی کا فضل ہے۔ ایمان اللہ دیا، یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ نمازوں کی توفیق اللہ تعالیٰ دی ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ روزے رکھنے کی توفیق، نماز پڑھنے کی توفیق، قرآن پڑھنے کی توفیق، عبادات کرنے کی توفیق، یہ سب اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کے فضل ہی سے جنت جائیں گے۔ اسی لیے ایک جگہ پر لکھا ہے جنت کا داخلہ ایمان اور خدا کے فضل پر ہوگا۔ توجہ سے سنو، جنت کا داخلہ ایمان اور اللہ کے فضل پر ہوگا، اور اندر کے درجات کی ترقی اعمال پر ہوں گی۔ جیسے اعمال ہوں گے اندر کے جنت کے درجات ویسے ملیں گے، لیکن داخلے کی جو شرط ہے نا وہ ایمان کامل اور ایمان صحیح اور اللہ کا فضل ہے۔ ایمان ہے تو خدا کا فضل، یہ دو چیزیں جمع ہوتی ہیں تو جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ اب اندر جانے کے بعد نمازیں جتنے ہوں گے درجات اتنے ہوں گے، روزے جتنے ہوں گے درجات اتنے ہوں گے، تلاوت جتنی ہوں گی ان درجات اندر اتنے ہوں گے، لیکن داخلے کی جو شرط ہے وہ ایمان اور اللہ کا فضل ہے۔ یہاں تک کہ خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ارے پیارو توجہ کے ساتھ سنو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میں بھی جنت کو جاؤں گا تو خدا کے فضل ہی سے جاؤں گا۔ آقا خود فرماتے ہیں، خاتم النبیین، وجہ تخلیق کائنات، جن کے صدقے میں اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، صرف زمین کو نہیں، مدینے کو نہیں، عرب کو نہیں، چاند کو نہیں، سورج کو نہیں، اتنی بڑی زبردست کائنات کو جو پیدا کیا، اللہ کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ سب کے سب کائنات میں ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کے صدقے پیدا کیا، وہ نبی خود فرماتے ہیں میرا داخلہ بھی جنت میں اللہ کے فضل سے ہوگا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایمان بچانے کی پوری کوشش کریں، ایمان کی حفاظت کی پوری کوشش کریں۔ رائی دانے برابر ایمان میں فرق نہیں آنا۔ آج ایمان سب جوتے چپل کی قدر ہے لیکن ایمان کی قدر نہیں ہے ہمارے پاس۔ حال یہ ہے، میں صرف آپ ہی کو بول رہا ہوں، یہ نہیں ہے، ایک جنرل بات ہے جو بول رہا ہوں۔ جوتے چپل کی قدر و قیمت ہے، ہماری گاڑیاں، ہمارے گھر، ہمارے تمام چیزوں کی قدر و قیمت ہے، اگر نہیں ہے تو ایمان کی نہیں ہے۔ اسی لیے ایمان کے ساتھ ہم وہ تمام کام کرتے ہیں جس سے ایمان کو نقصان پہنچتا ہے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو مندروں کو جاتے ہیں؟ آج کتنے مسلمان ہیں جو صاف صاف پوجا پاٹ کرتے ہیں؟ کہتے کیا ہیں؟ دل میں ایمان ہو۔ کہاں لکھا ہے کہ صرف دل میں ایمان رکھو اور باہر کفر کرو؟ کہاں کہا اللہ؟ اندر کے ایمان کا اظہار باہر سے کرنا ہے۔ انتہا درجے پر مجبوری کی صورت میں کہیں کہیں کچھ اجازت مل جاتی ہے، ورنہ احادیث موجود ہے۔ ایک صحابی کو نبی نے کیا فرمایا؟ تجھے جلا دیا جائے یا تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے سولی میں چڑھا دیا جائے، مطلب کیا؟ موت کے دہانے تک پہنچا دیا جائے، لیکن یاد رکھ کہ تو شرک نہیں کرنا۔ یہ ہے۔ ابھی کل نہیں پرسوں ایک آیت آئی، نہیں 2 جگہ پر وہ آیت آئی۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ہر گناہ کو معاف کروں گا، ہر گناہ کو معاف کروں گا، کیفیت گناہ ہے، اور جتنے گناہ ہیں تمہارے ان تمام گناہوں کو معاف کروں گا، گناہوں کی تعداد ہے۔ سمندر معلوم؟ سمندر، ارے معلوم کہ نہیں معلوم؟ ابھی سے پلان بنتا ہوگا باسی خطبے کو کہاں جانا عمل کرو۔ سمندر، اب یہ سمندر کتنا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے، ہزاروں 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 کلومیٹر۔ زمین کے 4 حصے بنائیں گے تو 3 حصے سمندر ہیں، ایک حصہ پانی ہے، ایک حصہ زمین ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اس سمندر کے اگر خطرے کرے، خطرے ایسا پانی میں انگلی ڈبا کر ایسا کرے تو ایک قطرہ گرتا نہیں، اسے بولتے قطرہ، بوند۔ سمندر کے خطرے ان قطروں کی گنتی کے برابر بھی اگر کسی کے پاس گناہ ہو، اللہ فرماتے ہیں تو توبہ کر لیتا ہے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ بلکہ 19ویں پارے میں ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں اتنے گناہ کر کے اگر تو توبہ کرتا ہے تجھے معاف ہی نہیں کرتا، تیرے ان گناہوں کو میں نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بدل دیتا ہوں میں۔ لیکن یاد رکھنا اللہ فرماتے ہیں اتنے خطروں کے برابر بھی اگر تو گناہ لے کر آئے، توبہ کر لیا معاف کر دیتا ہوں، نہیں توبہ کیا، بغیر توبہ کے مر کے آیا، میں چاہوں تو معاف کر دوں، یا نہیں تو تجھے سزا دے کر پھر بلا لوں۔ لیکن میں نے اپنے فیصلے کے لیے قانون بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے میرے فیصلے کے لیے قانون بنایا ہے، کیا کہ میں سب کو معاف کروں گا، مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ بنا لیے قانون۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر آیت آتی ہے پسینہ نکل جائے گا آپ کا، اللہ تعالیٰ نبی سے کس سے کہتے ہیں؟ نبی سے کہتے ہیں۔ اصل میں وہ نبی کو کہنا نہیں تھا، نبی کے ذریعے سے امت کو ڈرانا تھا، لیکن قرآن میں خطاب تو نبی سے ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں گے ہم آپ کے عمل کو بھی ضائع کر دیں گے۔ آج ہی ایک آیت آئی، نبیوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لئن اشرکو، اگر اے انبیاء تم شرک کرو گے، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ نبیوں سے محبت اللہ کی بے حد ہے، پیارے آقا سے محبت ایک ترتیب بتاتا ہوں میں، پوری کائنات سے اللہ جتنی محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے محبت کرتے ہیں، اور پورے انسانوں سے جتنی محبت کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان سے محبت کرتے ہیں۔ مومنین سے جتنی محبت کرتے ہیں ان تمام میں نبیوں کو رسولوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور تمام رسولوں اور تمام نبیوں سے خدا جتنی محبت کرتے ہیں اس سے کروڑوں درجے زیادہ ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن بات محبت کی اپنے جگہ پر، عمل اور قانون کی اپنے جگہ پر، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں گے لیحبطن، پوری تاکید کے ساتھ اللہ فرما رہے ہم آپ کے عمل کو بھی کہتے ہوئے بار بار اچھا نہیں لگتا۔ جب اللہ تعالیٰ نبیوں کو یہ کہہ رہے ہیں تو ہمارا کیا حساب ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ
کل آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، شرک سے بچو، کفر سے بچو، کسی کو خوش کرنے کے لیے گناہ بھی کرنا نہیں، شرک و کفر بھی کرنا نہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔